یہ پانی کا گلاس جو ہم پیتے ہیں پانی، کیوں کہا کہ اس پہ الحمدللہ کہو؟ اور یہی پانی کسی کا اگر صرف یہ پانی ہی رک جائے تو وہ ساری نعمتیں دینے پہ تیار ہو جائے گا کہ میری جان چھڑاؤ. تو آپ بتائیں کہ قدم قدم پر رحمتیں اور نعمتیں ساتھ ساتھ ہیں، بس بندے کو شکر کرنا آنا چاہیے. دیکھیں رحمت کی جو ضد ہے نا جی وہ ہے نا امیدی، مایوسی. یعنی یہ پہچان ہے کہ یہ بندہ رحمت سے دور ہے کہ وہ مایوس ہے. کیوں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو اللہ 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 لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو جو نا امید ہے اس کا مطلب ہے وہ رحمت سے دور ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رحمت کو محسوس بھی کرے اور نا امید بھی ہو، مایوس بھی ہو؟ نا امید ہونے سے کیا مراد ہے؟ ڈپریس ہو جانا. ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس سے بھروسہ رکھتے ہیں. کتنا؟ الحمدللہ پورا ہمارا معاشرہ دیکھیں آپ، اللہ ہی اللہ چاروں طرف. زبانی طور پہ تو ہو رہا ہے، کیا قلبی طور پہ بھی ہے؟ کیا واقعی ہم ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا محسوس کرتے جی تو مایوسی اور نا امیدی کی باتیں ہوتی. آج پورا ملک مایوس ہے. جس سے آپ پوچھو وہ کہے گا بس بھاگ جاؤ یہاں سے. کیا ہے یہ؟ نا امیدی کی باتیں نہیں ہیں. دیکھیے میرے آقا کریم جاند و عالم جو سراپا رحمت ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، کیا وہاں تکالیف نہیں تھیں، پریشانیاں نہیں تھیں، مشکلات نہیں تھیں، رکاوٹیں نہیں تھیں؟ لیکن آپ علیہ السلام کی جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے وہ دیکھیے آپ. کسی موقع پر آپ علیہ السلام نے کوئی مایوسی کی بات کی؟ کوئی جملہ. بلکہ میں آپ کو کچھ واقعات بتاتا ہوں. غار ثور میں حضور تشریف فرمائے، جناب ابو بکر بھی ساتھ ہیں. مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، ان کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں، بالکل اتنے قریب آ گئے، پہنچ گئے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے کہ یہ تو بالکل سامنے آ گئے. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جسے اللہ کی رحمتیں یاد رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی گھبراہٹ، پریشانی، جبکہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، واہ 100 اونٹوں کا لالچ ہے، لیکن حضور مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. ادھر جناب علی المرتضیٰ سے فرما رہے ہیں کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے آ جانا اطمینان سے. اور جناب شیر خدا بھی چادر اوڑھ کے مزے سے لیٹ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامنے دشمن ہے. یہ جو مشکل میں مسکرانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی میرے حضور سے سیکھے. آگے چلیں. ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے بریدہ اسلمی. وہ اپنے ہمراہ 70 لوگوں کو لے کر آیا. کتنے افراد؟ 70 گھوڑوں پر سوار، تلواریں ہاتھ میں لیے. آپ علیہ السلام کی تلاش میں وہ جا رہے ہیں. اور پھر ایک مقام ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام کو پا لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا. اب 70 لوگ ہیں اور ادھر 2 لوگ ہیں. سبحان اللہ. مجھے آپ بتائیں، 100 اونٹوں کا لالچ بھی ہے، گرفتار کرنے بھی آئے ہیں، تو خوف کیسا ہونا چاہیے. لیکن لیڈرشپ کا جو اصول میرے حضور نے سکھایا، اللہ اکبر اللہ، مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا
جناب ابو بکر صدیق اس وقت بھی گھبرا رہے ہیں، لیکن میرے حضور زیر لب مسکرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب ابو بکر اس لیے نہیں گھبرا رہے کہ انہیں کوئی جان کی فکر تھی، کیونکہ حضور ساتھ ہے، محبوب ساتھ ہے. عاشق کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں میرے محبوب کو، تو وہ فطری گھبراہٹ تھی. لیکن میرے حضور مسکرا رہے ہیں. اور پھر آپ نے ان سے پوچھا، آنے والا شخص جو تھا بریدہ اسلمی، پوچھا کیا نام ہے؟ نے کہا بریدہ. اب عربی میں بریدہ برد سے اس کو ٹھنڈک کہتے ہیں. تو میرے حضور مسکرائے، گویا یوں فرمایا ابو بکر کام بن گیا، یہ تو ٹھنڈک والا آدمی ہے، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا. واہ 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 واہ. پھر پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو، تو والد کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اسلمی بتایا. تو فرمایا اسلمی، اسلام اور سلامتی، یہ سب چیزیں جب مل گئیں تو پھر تو اس شخص سے تو سلامتی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے تو سلامتی کی امید ہے. قبیلہ سلامتی والا، بندہ ٹھنڈا ہے، سلامتی اس کے نام میں شامل ہیں، تو اس سے کیا فکر ہو سکتی ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا کانفیڈنس، اتنے لوگ چاروں طرف، اور یہاں بالکل ریلیکس. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں، اور مسکراہٹ ہے حضور. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، سبحان اللہ. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چند منٹ کی گفتگو حضور نے کی، کایا پلٹ گئی. جو گرفتار کرنے آیا تھا وہ خود گرفتار ہو گیا. اللہ کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، داخل اسلام کریں. 70 ساتھی بھی ایمان لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چند منٹ کی گفتگو، کایا پلٹ گئی، نقشہ بدل گیا. وہ حضور کے قدموں پہ لوٹ رہے ہیں. دیوانگی ہے. جو بھی گرفتار پکڑ، امامہ اپنا اتارا اور اس کو پھاڑا اور نیزے پہ لگایا اور حضور کے نعرے لگا رہے ہیں. کیا اللہ کی رحمت جب ساتھ ہوتی ہے نا، یاد ہوتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شکر کرنے والا بندہ ہے، نیک بندہ ہے تو مشکلات نہیں آئیں گی. یہ تو میرے حضور نے کی پوری سیرت ہے ہمارے سامنے. آئیں گی ضرور، لیکن رحمت بھی ساتھ ہوگی. وہ اطمینان، وہ نفس مطمئنہ، وہ قلب مطمئنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سلامتی اتر رہی ہوگی، وہ سکینہ اتر رہا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ یاد رہے کہ اللہ کی رحمت جسے یاد رہتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے. یار علی بھائی، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. جی. کسی کا تعلق علاقے کے ایس ایچ او کے ساتھ ہو جائے، اس کا یار لگ جائے، کوئی ونگ کمانڈر لگ گیا، کوئی سیکٹر کمانڈر آ گیا، آئی جی، ڈی آئی جی، کسی کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اس علاقے میں، وہ بندہ چوڑے ہو کے گھوم رہا ہوتا. تھانے دار اپنا یار ہے، فلاں بندہ اپنا یار ہے، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں. کسی کا کوئی گورنر دوست لگ جائے، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی اور صاحب منصب ہو، وہ اس کو کوئی فکر ہوتی ہے؟ تو یار جس کا تعلق سونے مالک کے ساتھ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اس کا کانفیڈنس کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. کوئی فکر ہوگی؟ واہ واہ واہ. جسے یہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین. واہ واہ. تو جب کسی کے ساتھ سونا رب ہے سائیں، تو اس کا کانفیڈنس کتنا پاورفل ہوگا، کتنا کانفیڈنٹ ہوگا وہ بندہ. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے پیارے ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جنہیں میں اپنا دوست بناتا ہوں، انہیں 2 تحفے دیتا ہوں. ایک یہ کہ
لا خوف علیہم، خوف ختم کر دیتا ہوں۔ دوسرا ولا ہم یحزنون، سبحان اللہ سبحان حزن و ملال بھی ختم کر دیتا ہوں۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، کیا ہوگا، اور حزن و ملال کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا، ماضی کا۔ ملال ہے کسی بات پہ بندہ ریگریٹ ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب کے ساتھ کسی کا تعلق جڑے نا سائیں، تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بس یہ محسوس کرنے کی بات ہے، جب آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا نا کہ رب میرے ساتھ ہے، تو آپ دیکھیں گے آہستہ 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 پرواہ ہی نہیں ہوگی کسی کی، نہ آنے کا غم نہ جانے کا غم، نہ دنیا میں آنے کا نہ دنیا سے جانے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ جتنا حاصل کر کے خوشی ہو رہی ہوگی اتنا بانٹ کے بھی خوشی ہو رہی ہوگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ واہ۔ ایسا ہمارے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کا تو کامل یقین ہوتا ہے۔ ہم عام سے لوگ ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی چیز اسباب کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمارا یقین کیسے ہوگا اللہ کی رحمت پر؟ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتی، ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ہم دعائیں مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی۔ ایسا شخص کبھی اپنے ماضی کو کھنگالے۔ جی، آپ کی عمر، میری عمر، اب ایک عمر ہم گزار چکے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں ان میں سے بھی ہر ایج کے لوگ ہوں گے۔ جی، وہ صرف اتنا سوچے کہ یار میری زندگی میں کیسے کیسے موڑ آئے اور میں کیسے کیسے وہاں سے نکلا ہوں۔ واہ۔ علی بھائی کبھی ہم غور کرتے ہیں نا تو ہمیں مطلب عجیب سرشاری ہوتی ہے کہ میرے رب نے کتنا کرم کیا، کیسے نکال دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن کن مشکلات سے نکالا اس نے۔ اور کبھی یہ بھی غور کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہمارے سامنے ہے اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، نہ ہمارا قد اتنا بڑا ہے نہ ہماری حد اتنی بڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو اس کا فضل ہے۔ تو اگر یہی بندہ غور کر لے، زندگی کو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھے کہ مالک نے کیسے کیسے اسے کن کن چیزوں سے باہر نکالا، اس کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب ملانا شروع کرے گا وہ۔ واہ واہ واہ۔ ہم اصل میں ڈاٹ جوڑتے نہیں، ہمیں یہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری آج تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا تھیوری ہے سر؟ تھیوری یہی ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں اسی کے اندر سے تو کوئی خیر نکلتی ہے۔ آج یہ جو ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، اتنا کچھ ہے، تو جتنا ہم نے گرنا تھا گر چکے ہیں، جس گڑھے میں ہم نے جانا تھا جا چکے ہیں، اب تو ہمارے اٹھنے کا وقت ہے۔ امید کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر نظام ریاست کام نہ کرے تو نظام قدرت کام کرتا ہے، وہ اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد دن نہ آتا ہو۔ کیا خزاں کے بعد، پت جھڑ کے بعد سارے درختوں کے پتے جب گر جاتے ہیں، کیا وہ درخت دوبارہ ہرا بھرا نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ سبحان، بے شک۔ کون ہے جو رات کے بعد دن نکالتا ہے؟ اللہ اللہ۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ اللہ۔ تو ہم کیوں مایوسی کی بات کرتے ہیں؟ وہ فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہم ہیں کہ صبح شام ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں۔ اگر پوری قوم نا صرف سلام کو ہی عام کر لے نا، 25 کروڑ لوگ صرف صبح شام ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دیں تو ملک میں سلامتی اتر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام 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 سلام۔ جنتیوں کا کلام یہی ہے، سلام سلام سلام، رحمت ہی رحمت۔ واہ واہ۔ ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو علی بھائی وہاں ایک عجیب منظر دیکھا میں نے۔ جی۔ وہاں کسی بھی جگہ آپ جائیں اور کسی سے اگر ہیلو ہائی کیے بغیر آپ نے بات کر لی جی تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، ہمارے دوست نے جا کے کچھ بات کی، اس نے کہا کیا گھر سے لڑ کے آئے ہو؟
نہ ہیلو آئے نہیں، کوئی خیریت نہیں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ بات کر رہے ہو آپ. تو خود غرض ہے. ہاں مطلب پہلے آپ پوچھیں ہاؤ آر یو، فائن، گفتگو کریں، جو بھی ان کا ایک طریقہ ہے. اس کے بعد آپ کوئی بات کریں. آپ نے ڈائریکٹ ہی گفتگو شروع کر. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے سلام کرتے ہیں؟ وہاں کسی سے روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ پوچھیں نا مجھے یہاں جانا ہے، ایسے ڈائریکٹلی پوچھیں گے غصہ ہو جائے گا. آپ رکیں، اس سے پہلے ہیلوائے کریں، خیریت دریافت کریں، پھر بات کریں. واہ واہ واہ. آپ کسی کو سلام کریں، اس کو سلامتی دیں، پھر فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو. وہ بھی آپ کو دعا دے رحمت کی. ہر بندہ رحمت کی بات کرے، مایوسی نا امیدی کی بات نہ کرے.